تاش کے پتے، جرم کی بساط پر کھیلی جانے والی خونی بازی، ایک سنسنی خیز اور دلچسپ ترین ایڈونچر ناول، مصنف علیم الحق حقی۔ جم چہرے پر سنجیدگی لیے صبح کے اخبارات دیکھ رہا تھا۔ میری بینسن کی تصویریں بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ اس نے خبر پڑھی، پبلک کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ واشنگٹن بھی برہم تھا۔ ایک سینیٹر کی بیوی کو ریپ اور قتل کیا گیا تھا۔ فیڈرل مداخلت کے لیے بھی دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ٹائمز کی شہ سرخی تھی، 7 دن میں 7 قتل۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جم کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگی۔ فیئر پورٹ پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں پر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ خود اس پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کسی بھی شکل میں ہو، آج وہ اوورٹن کو ضرور پکڑ لے گا، چاہے زندہ یا مردہ۔ لوئی اور اسپائڈر صبح 9 بجے فیئر پورٹ پہنچے۔ وہ کرائے کی کار میں سفر کر رہے تھے۔ ویگاس سے انہوں نے رات کی فلائٹ میں سفر کیا تھا۔ لوئی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ اسپائڈر کی آنکھیں محض جھریوں کی طرح تھیں۔ ان کی رنگت بھی کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ اسپائڈر بدل بدل کر مختلف رنگوں کے کانٹیکٹ لینسز استعمال کیا کرتا تھا۔ وہ اس میں بامسما تھا، بڑا بالدار، پھرتیلا اور خطرناک، بالکل مکڑی کی طرح، اس لیے اسے اسپائڈر کہا جاتا تھا۔ فیئرپورٹ چنگی کے آپریٹر نے ہاتھ بڑھا کر ٹول ٹیکس لیا اور بے یقینی سے سر جھٹکا۔ کون یقین کرے گا کہ ایک بہت موٹا افریت یہ کور ٹیبل چلا رہا ہے اور اس کے برابر ایک بہت موٹی مکڑی بیٹھی ہے، اس نے سوچا۔ گریڈی، بگز، بیلی اور فیرو جم کی میز کے گرد جمع تھے۔ ان کے درمیان تند و تیز مباحثہ ہو رہا تھا۔ جم پریشر کے باوجود پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ٹام، پینٹ کے متعلق کچھ معلوم ہوا؟ اس نے مباحثے میں مداخلت کی۔ لیٹیکس، واشیبل پینٹ کسی بھی دکان سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹام فیرو نے کہا۔ کار تلاش کرو، کار مل گئی تو اوورٹن بھی مل جائے گا، میری پورٹر نے کہا۔ وہ ان کے لیے کافی لے کر آئی تھی۔ گریڈی کو احساس ہوا کہ میری نے پتے کی بات کہی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو میری، اوورٹن پورے قصبے میں ڈرائیو کرتا پھر رہا ہے اور اس کی کار کے بارے میں ہمیں کچھ پتا بھی نہیں، جم نے کہا۔ وہ اپنی کار تو استعمال نہیں کر رہا، پکولو نے اس کے پلگ نکال لیے تھے، بیلی نے کہا۔ واقعی؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس میک کی کون سی کار استعمال کر رہا ہے، جم نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ٹام، تم 50 میل کے علاقے میں کار کرائے پر دینے والی ہر کمپنی کو چیک کرو، اور ہمیں چرائی ہوئی کاروں پر بھی توجہ دینی چاہیے، اسپائک برگز بولا۔ پھر نئی پرانی کاروں کی سیل چیک کریں گے۔ چیف، ہم اوورٹن کا اکاؤنٹ فریز کر چکے ہیں۔ 30 مئی سے اب تک اس نے کوئی بھی چیک کیش نہیں کروایا۔ پچھلے 2 مہینوں میں بھی اس نے کوئی بڑی رقم نہیں نکلوائی تھی، ٹام فیرو نے بتایا۔ اور وہ کوئی بھی بھیس بدل کر کار کرائے پر لے سکتا ہے، بیلی نے بے بسی سے کہا۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اپنی سوچ مثبت رکھو، جم نے اسے ٹوک دیا۔ یہ غیر معمولی کیس ہے، کوئی غیر معمولی بات نظر آئے تو اسے نوٹ کرو، جم بولا۔ میئر نے پھر مداخلت کی۔ چیف، اسپتال سے فون آیا ہے، لیفٹی اینجلو کو قتل کر دیا گیا ہے، قتل نمبر 8، حکم کا چھکا۔ اسپتال میں لیفٹی کا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا۔ 038 ریوالور کی نال اس کے منہ میں ٹھونس کر فائر کیا گیا تھا۔ لیفٹی کا سر کا پچھلا حصہ غائب تھا۔ جم بستر کی پائنتی کی طرف دیکھ رہا تھا، دوسرے بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ سائلنسر کی ضرورت نہیں تھی، جم نے کہا۔ اوورٹن نے آواز دبانے کے لیے اضافی تکیہ استعمال کیا ہے۔ گریڈی مسکرایا۔ چلو، اس قتل پر کسی کو افسوس نہیں ہوگا، ایک پیشہ ور قاتل سے جان چھوٹ گئی۔ اینجلو کو اوورٹن نے قتل نہیں کیا ہے، جم نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کئی آوازیں بے ساختہ ابھری۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کی 3 بے حد سادہ وجوہات ہیں۔ پہلی، وہ اسے گزشتہ رات ہی قتل کر سکتا تھا، لیکن اسے صرف سزا دے کر چھوڑ دیا۔ دوسری یہ کہ بدماشوں کا خاص اسٹائل ہے، اوورٹن کی تخلیقی اسٹائل سے مختلف۔ تیسری، اس حکم کے چھکے کو دیکھو، یہ مختلف گڈی کا پتہ ہے، اوورٹن کی گڈی کا نہیں، جم کہہ رہا تھا۔ گریڈی پھر حیران تھا۔ سراغ رسانی کی جم کی صلاحیتیں حیران کن تھیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہو جم، واقعی تمہارا جواب نہیں۔ میرا خیال ہے یہ لیفٹی کے دوستوں کا کارنامہ ہے۔ لیفٹی شاید بہت زیادہ جانتا تھا، جم بولا۔ اسی وقت نرس کمرے میں آئی، وہ بہت اپسیٹ لگ رہی تھی۔ میں نے ایک بہت بڑے بالوں والے آدمی کو کوریڈور میں دیکھا تھا، وہ بدمانس تو نہیں، البتہ بہت بڑی مکڑی جیسا لگ رہا تھا، دھوپ کا چشمہ لگائے ہوئے تھا، اس نے بتایا۔ اوہ، اسپائڈر، جم نے بے ساختہ کہا۔ ویگاس کا بدماش۔ ٹام، پکولو کو ریڈیو پر کال کرو۔
اسے کہو کہ روکو کے آفس اور سویٹ کو گھیرے میں لے لے، باہر کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ صرف لیفٹی کو ختم کرنے آئے ہوں، مگر میرے خیال میں انہیں روکو کے سویٹ میں چھپی ہوئی کسی چیز کی تلاش ہے، جم نے کہا۔ وہ اسپتال سے نکل رہے تھے کہ نیڈ نیکولس سے سامنا ہو گیا۔ جم نے گریڈی سے اس کا تعارف کرایا۔ میں نیلی آربکل سے ملنے آیا تھا، وہ بھی میری موکلہ ہے، نیڈ نے بتایا۔ اس کا کیا حال ہے؟ جم نے پوچھا۔ مرنا نہیں چاہتی، بس اس لیے جی رہی ہے، نیڈ نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر واپس جاتے ہوئے جم نے دیکھا کہ دھند چھٹ گئی ہے، اب ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ کشتی رانی کے لیے وہ بہت اچھا دن تھا۔ پولیس ریڈیو کی کھڑکھڑاہٹ نے ان کی توجہ مبذول کرائی۔ چیف، ایک اور قتل، اطلاع فراہم کی گئی۔ لاش فیئرپورٹ یاٹ کلب کے فلیگ پول سے لٹکی ہوئی ہے۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ جم نے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ 12 منٹ میں وہ یاٹ کلب پہنچ گئے۔ 2 کروزرز پہلے ہی سے موجود تھیں۔ فلیگ پول کے پاس مجمع لگا ہوا تھا۔ وہ ایک خوفناک اور اداس کن منظر تھا۔ 2 پولیس والے جن کی وردیاں گریس میں لتھڑی ہوئی تھیں، پول پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ اوپر جاتے اور نیچے پھسل آتے۔ چیف، لاش اوپر اٹکا دی گئی ہے، ہم اسے اتار بھی نہیں سکتے، اوپر کیسے چڑھیں؟ پول کو کاٹ دو، ایک 12 سالہ لڑکے نے مشورہ دیا۔ میں گھر سے کلہاڑی لے کر آتا ہوں۔ گولی چلا کر رسی کو کاٹ دو، ایک لڑکی بولی۔ میں نے ٹی وی پر خود دیکھا ہے۔ یہ لوگ گولیاں چلائیں گے؟ آہا، اب خوب گولیاں چلیں گی۔ بچے شور مچانے لگے۔ خاموش رہو اور پیچھے ہٹو۔ بگز انہیں دھکیلتا ہوا دور لے گیا۔ جم پوری توجہ سے جائے واردات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قتل خالص اوورٹن کے اسٹائل کا تھا۔ وہ ایک نظر میں سمجھ گیا کہ یہ کیسے کیا گیا ہے۔ بعد میں اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھایا۔ قسمت بھی پوری طرح اوورٹن کا ساتھ دے رہی تھی۔ صبح کی دھند نے اسے زبردست آڑ فراہم کی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ لاش کو کیسے اتارا جائے۔ مجمع بڑھتا جا رہا تھا۔ اب کسی بھی وقت فوٹوگرافر نازل ہو جاتے۔ ٹی وی کے فوٹوگرافرز کے آنے سے پہلے لاش اتارنی ہے، جم نے چیخ کر کہا۔ وہ اپنے معاونین کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی پیمائی میں استعمال ہونے والی کیلیں فراہم کرو، بلکہ ریڈیو پر آگ بجھانے والوں کو طلب کر لو، ان سے سیڑھی بھی مل جائے گی۔ 10 منٹ بعد فائر انجن آ گیا۔ اسی وقت جم نے دیکھا کہ کئی مووی کیمرے سب کچھ شوٹ کر رہے ہیں۔ ABC ٹیلی ویژن کی موبائل وین بھی آ گئی تھی۔ بگز چند رپورٹر سے بات کر رہا تھا۔ 5 منٹ بعد لاش نیچے اتار لی گئی۔ ارے، یہ تو جان فریڈک ہے، ایک عورت نے چیخ کر کہا۔ کئی عورتیں چلانے لگیں، ایک بے ہوش بھی ہو گئی۔ ماریا فریڈک کلب ہاؤس میں ہے، میں اسے بلاتی ہوں۔ ایک عورت کلب ہاؤس کی طرف دوڑ گئی۔ فیڈو کو لاش کے کموڈور ہیٹ میں اڑتا ہوا حکم کا چھکا نظر آ گیا۔ یہ بھی اوورٹن کا ہی کام تھا۔ جان فریڈک مر چکا تھا، اسے پھانسی دی گئی تھی۔ ڈاک براڈی نے جھک کر لاش کا سرسری سا معائنہ کیا، پھر اداسی سے سر ہلانے لگا۔ فریڈک کی موت دم گھٹنے کا نتیجہ تھی۔ اس نے ایمبولینس والوں کو لاش اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کلب ہاؤس کی طرف سے شور سا اٹھا اور ماریا فریڈک نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ سیدھی جم کی طرف بڑھی۔ جم، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جان کو کچھ ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ وہ تو تم سے ملنے کے لیے یہاں پر آیا تھا۔ مجھ سے ملنے؟ جم حیران رہ گیا۔ ہاں، تم نے کل رات کو فون کیا تھا اور ملاقات کے لیے یہاں پر بلایا تھا، قومی سیلنگ چیمپئن شپ کے سلسلے میں، ماریا نے کہا۔ ماریا، ایسی تو کوئی بات، جم نے کہنا چاہا۔ ہاں، تم نے فون کیا تھا۔ فون تو میں نے ریسیو کیا تھا، ماریا اب ہسٹریائی انداز میں چلا رہی تھی۔ تم نے اسے لبھا کر یہاں بلایا، تم نے کیوں ایسا کیا؟ ماریا چلائی۔ تماشائی آگے کھسکنے لگے، لیکن مزید کچھ سننے کا موقع نہیں ملا۔ جم کا منہ کھلا ہوا تھا، اپنا دل اسے حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ماریا نے شوہر کی لاش کو پولیس وین میں ڈالے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس اسٹریچر پر اس کی پوری زندگی لے جائی جا رہی تھی۔ وہ چیخ کر اس طرف جھپٹی اور اسٹریچر پر جا گری۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ جم نے چیخ کر کہا، یہ شوق میں ہے، اسے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر وہ سیم گیڈی کی طرف پلٹا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اگر اوورٹن روکو کی آواز کی نقل کر سکتا ہے، اگر وہ ڈی مارکو کا بھیس بدل کر دھوکہ دے سکتا ہے، ٹی وی میکینک اور اسٹیٹ پولیس کا ٹروپر بن سکتا ہے، ہیرالڈ گرین کا روپ دھار سکتا ہے، تو چیف جم کیوں نہیں بن سکتا؟ میرے لیے مسائل پہلے کے ہی کیا کم تھے کہ ایک اور مسئلہ بھگتوں؟ فی الوقت ایک میں ہی اپنے لیے کافی ہوں، جم نے کہا، اور اپنے اندر کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، خوف بھی نہیں۔ وہ خود کو بہت خالی خالی محسوس کر رہا تھا۔ سیم گیڈی نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے دلاسا دیا۔ فتح کا صحیح لطف اسے آتا ہے جو شکست کا ذائقہ چکھ چکا ہو۔ وہ اپنی کاروں کی طرف بڑھنے لگے۔ حکم میں بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا تمہارے خیال میں یہ واقعی چیف کی حرکت ہے؟ ایک بچے نے پوچھا۔
نہیں، یہ اوورٹن کا کام ہے، وہ عظیم قاتل ہے، پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکتی۔ یاٹ کلب سے نکلتے ہوئے لوگوں کے ہجوم میں جم کو نیٹ ڈکولس کا چہرہ نظر آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ نیو یارک میں فلبرٹ فلیگ NBC کے صدر اور جارج چرچ مین سے ملاقات کر رہا تھا، جو حال ہی میں چین سے واپس آیا تھا۔ وہ انہیں ایئرپورٹ سے براہ راست جیم گریڈی اور بگز کا انٹرویو دکھانے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جان، ذرا سوچو تو، یہ انٹرویو پہلے سے زیادہ دیکھا جائے گا، کم از کم 4 کروڑ گھروں میں ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اوورٹن سامنے آنے پر مجبور ہو جائے۔ فلیگ جانتا تھا کہ اس نے چرچ مین کو کم از کم سوچنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ وہ دلچسپی لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بہت خطرناک ہے، وہ تو دیوانہ ہے، قتل اس کے لیے مذاق سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ چرچ مین کے جسم میں لرزش تھی۔ ہم سیکیورٹی کا بندوبست کریں گے، تمہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، فلیگ بولا۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، بس میں فیئرپورٹ میں نہیں مرنا چاہتا، چرچ مین نے کہا۔ جان، تمہیں نیٹ ورک کی خاطر یہ خطرہ مول لینا ہوگا، فلیگ نے تند لہجے میں کہا۔ تم خود نیٹ ورک کی خاطر یہ قربانی کیوں نہیں دیتے؟ چرچ مین نے کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے دفتر سے نکل گیا۔ فلیگ اور صدر ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے۔ اس کے آفس میں پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ مائی سویٹ ہارٹ، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ دوسری طرف جین تھی۔ اچھا ہوا کہ تم نے کال کر لیا، میں آنے کا سوچ ہی رہا تھا۔ میں نے اسی لیے تو فون کیا ہے، میں ایک ضروری کام کی وجہ سے اس وقت نیو یارک میں ہوں، تم سے کل ملاقات ہو سکے گی؟ آواز آئی۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، وہ بولا۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، کل صحیح، آواز آئی۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ انگلیوں سے میز پر طبلہ بجانے لگا۔ کوئی بات نہیں، اس نے سوچا، گائلہ صحیح۔ اس نے گائلہ کا نمبر ملایا۔ 2 منٹ گھنٹی بجتی رہی، لیکن دوسری طرف سے فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ اسے تشویش ہونے لگی۔ گائلہ فلائٹ پر جاتی ہے تو پہلے بتا دیتی ہے۔ باربرا پچھلے چند دنوں سے بہت مزمحل تھی اور پرمردہ سی لگ رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے سوچا کہ وہ بعد میں باربرا کو فون کرے گا اور اس کے گھر چلا جائے گا۔ آخرکار کیتھرین اوورٹن کا سراغ مل گیا۔ کیلیفورنیا اسٹیٹ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ 4 ہفتے کے مشرق بعید کے ٹرپ پر نکلی ہے۔ انہوں نے ریڈیو فون پر کوالالمپور رابطہ قائم کیا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کا شوہر 7 قتل کر چکا ہے، تو اس نے بے ساختہ کہا، ناممکن، ڈیوڈ ایسا نہیں کر سکتا، اسے تو تشدد سے نفرت ہے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ڈیوڈ اوورٹن کہاں چلا گیا ہے۔ ڈیوڈ کوئی لاؤبالی سا آدمی نہیں ہے، وہ بہت ذمہ دار آدمی ہے، اس نے بڑے وثوق سے کہا۔ وہ مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، وہ اپنے مریضوں کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے کہیں جانا ہو تو پہلے اخبار والے کو اخبار ڈالنے سے منع کرتا ہے۔ میں اور ممی فوراً واپس آ رہے ہیں، کیتھرین بولی۔ لیکن اس خوفناک خبر کو سن کر کیتھرین کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ کیتھرین اسے اس حال میں پردیس میں چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی۔ المیڈا کیلیفورنیا میں ڈیوڈ اوورٹن کی 71 سالہ ماں نے FBI سے تحفظ طلب کیا تھا۔ اسے دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی تھی۔ دھمکی دینے والے اس سے پوچھتے تھے کہ اس کا بیٹا کہاں چھپا ہوا ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، 1 سال سے میں نے اسے دیکھا تک نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ میرا ڈیوڈ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ رات میں نے اس کے لیے بہت دعائیں کی، خداوند نے مجھے یقین دلا دیا کہ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے، اس کی ماں نے کہا۔ پکولر 3 پولیس مین اور 4 اسٹیٹ ٹروپر روکو کی ایجنسی کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہر کارنر پر ایک آدمی موجود تھا۔ ایجنسی روکو کی موت کے بعد سے بند پڑی تھی۔ صبح 10:35 پر ایک کار رکی۔ اس میں سے بزنس سوٹ پہنے ہوئے 3 آدمی اترے۔ وہ بغلی دروازے کی طرف گئے اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، پکولر نے چیخ کر کہا۔ وہ تینوں اچھل پڑے۔ ان کے لیڈر کا ہاتھ اپنے کوٹ کی اندرونی جیب کی طرف گیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ شاٹ گنوں کا رخ ان کی طرف ہے۔ وہ جم تھیچر اور اس کے ٹریجری ایجنٹس کی ٹیم تھی۔ تھیچر نے چیخ کر کہا، ہم فیڈرل ایجنٹس ہیں۔ اس نے اپنی شناخت کرائی۔ ویلکم ٹو فیئرپورٹ، پکولر نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنی وہاں موجودگی کا سبب بتایا۔ تھیچر اور اس کی ٹیم بھی ان میں شامل ہو گئی۔ 11:30 بجے ایک پرانی کنورٹیبل آ کر رکی۔ اس میں 2 آدمی بیٹھے تھے۔ وہ کار میں 5 منٹ تک بیٹھے سڑک کے پار دیکھتے رہے۔ آخرکار وہ کار سے اترے۔ پکولر نے انہیں دیکھا تو زبان سے ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ یہی وہ دونوں ہیں جن کا انتظار ہو رہا ہے۔ انہیں اندر جانے دو، تھیچر نے سرگوشی میں اس سے کہا۔ اگر یہ ویگاس سے آئے ہیں تو انہیں کسی چیز کی تلاش ہے، وہ انہیں ملنی چاہیے۔ پکولر نے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ لوئی اور اسپائڈر بغلی دروازے کے پاس پہنچے۔ موٹے نے جیب سے ہاتھ چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ اسپائڈر نے دھوپ کا چشمہ اتارا
اور جیب سے ریوالور نکال لیا۔ میں نے زندگی میں ایسا بالدار آدمی نہیں دیکھا، پکولو نے سرگوشی میں کہا۔ اس پر نظر رکھنا، یہ بہت پھرتیلا اور خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ 20 منٹ بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ لوئی کے ہاتھوں میں کوئی بھاری پیکج تھی۔ خبردار، اپنی جگہ سے نہ ہلنا، پکولو نے گرج کر کہا۔ اسپائڈر نے جبلی طور پر آواز کے رخ پر فائر کر دیا۔ لوئی کا ہاتھ بغلی ہولسٹر کی طرف گیا۔ 7 شاٹ گنیں بیک وقت گرجی۔ وہ دونوں ڈھیر ہو گئے۔ ٹیچر نے پیکج کو چیک کیا اور خوش ہو گیا۔ وہ $50 کے کرنسی نوٹ کی پلیٹیں تھیں۔ کمال ہے، کیا فنکاری ہے، نقل بمطابق اصل، وہ بار بار کہے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پروموشن کے خواب تھے۔ ایک ہی دن میں اس نے اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا تھا۔ ان پلیٹوں کی موجودگی کا تو حکومت کو علم ہی نہیں تھا۔ ٹریجری والے پلیٹیں دے کر چل دیے۔ وہ جشن منانے کے موڈ میں تھے۔ گن سمیٹنا پکولو اور اس کے ساتھیوں کی ذمہ داری تھی۔ باربرا 1 بجے کے قریب بیدار ہوئی۔ وہ ابھی مزمحل تھی۔ باتھ روم میں اس نے اپنے دھندلائے ہوئے ذہن کی مدد سے سوچنے کی کوشش کی۔ جسمانی طور پر وہ بالکل نڈھال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور کسی بھی وقت اس کے جذبات بھڑکا سکتا ہے، لیکن یہ بھی طے تھا کہ وہ اسے زندگی اور توانائی سے محروم کر رہا ہے اور اسے نچوڑ رہا تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسے لبھا سکتا ہے۔ وہ آئے گا اور وہ انکار نہیں کر سکے گی، اور پھر ایک طویل گہری نیند، اور جاگے گی تو وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوگی۔ یہ سلسلہ آخر کہاں تک جائے گا؟ بہتر ہے کہ وہ ویوین کو بلا لے۔ ویوین اس کی نئی پڑوسن تھی۔ وہ متعلقہ تھے اور اس سے بڑی محبت سے پیش آتی تھی۔ ویوین کی موجودگی کی وجہ سے وہ نہیں آئے گا۔ وہ اپنی اس منحوس بیوی کی وجہ سے اسکینڈل سے بچتا ہے۔ یوں اسے ایک دن آرام کا مل جائے گا اور وہ تازہ دم ہو جائے گی، اور پھر وہی معمولات۔ اس نے سوچا، ناشتے کے بعد وہ ویوین کو فون کرے گی۔ 8 دن میں 8 قتل، 8ویں قتل۔ فریڈرک کے قتل کی خبر نے باقی خبروں کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ABC نیٹ ورک یاٹ کلب کے فلیگ پول پر لٹکے ہوئے جان فریڈرک کی فلم دکھائی جا رہی تھی۔ اسکرین پر پولیس والے پول پر چڑھنے کی کوشش میں بار بار پھسل رہے تھے۔ وہ پولیس کی نااہلی کی تصویر تھی۔ اس نے پہلی بار ٹی وی پر یہ منظر دیکھا تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ کاش یہ فلم تیز چلائی جائے، کیسی کامیڈی ہوگی۔ پھر ماریا فریڈرک کا وہ کلوز اپ تھا۔ اس نے چیف جم کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ چلا رہی تھی، تم نے اسے یہاں بلایا تھا، میں جانتی ہوں، تم نے اسے لبھا کر یہاں بلایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور وہ بہت خوش تھا۔ اس نے چیف جم پر فیئرپورٹ کے اعتماد کو متزلزل کر دیا تھا۔ اب وہ اسے تباہ کر دے گا۔ پکولو نے روکو ایجنسی والے معاملے کی رپورٹ جم کو دی۔ جم نے اسے بے حد سراہا۔ میں تمہاری تنخواہ میں اضافے کی سفارش کروں گا۔ پکولو جانتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ فیئرپورٹ کے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں تھی، پھر بھی چیف کی ستائش اس کے لیے کم نہیں تھی۔ 1:20 پر جم کو اطلاع ملی کہ نیلی آربکن مر گئی ہے۔ نیڈ نیکولس کے رخصت ہونے کے فوراً بعد نیلی نے اچانک سینے میں شدید درد کی شکایت کی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نیڈ نے اسے جیلیٹائن کی ٹیبلٹ دی ہو؟ اس نے فیصلہ کیا کہ نیلی اور نیڈ کے تعلق کے بارے میں چھان بین کرے، لیکن پہلا مسئلہ اوورٹن کو تلاش کرنے کا تھا۔ اس کے پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت 1:30 بجا تھا۔ پچھلی شام کا تجربہ بہت خوشگوار تھا ہنی، میں بادلوں میں پرواز کر رہی تھی، باربرا نے کہا۔ میں آج بھی تمہاری طرف ہوتا ہوا جاؤں گا، وہ بولا۔ میں نے تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آج یہ ممکن نہیں۔ میری پڑوسن ویوی نے یہاں پر آئی ہوئی ہے، باربرا نے کہا۔ اس سے کسی طرح پیچھا چھڑا لو، میں تم سے لازمی طور پر ملنا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ کلا جانا سویٹ ہارٹ، ویسے بھی میں آج بہت تھکی ہوئی ہوں، باربرا بولی۔ اس نے فرسٹریشن میں اپنی میز کو لات ماری۔ اب وہ کیا کرے؟ قتل کے بعد اسے جو خواہش ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے۔ خواہش پوری ہو جائے تو اعصابی کشیدگی دھل جاتی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ گائلا کو مسلسل فون کرتا رہا تھا، لیکن وہ موجود نہیں تھی۔ جین نیو یارک گئی ہوئی تھی اور اب باربرا کسی کی مہمانداری میں مصروف تھی۔ ویوین، یہ وہی لڑکی تو نہیں جو کل نظر آئی تھی؟ واہ، وہ بھی بڑی زبردست چیز تھی۔ کیوں نہ باربرا کے ہاں چلا جائے، وہیں نبٹ لوں گا اس کو۔ یہ میں کیا سوچاؤں؟ وہ چونکا اور اس نے میز کو لات رسید کی۔ جیم برگز اور گریڈی سے پیر کو ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ میری پورٹر ان کی منتظر تھی۔ وہ خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے جم کی طرف ایک لفافہ بڑھایا۔ ایک اور خط چیف، اس نے کہا۔ لیب والوں نے چیک کر لیا ہے، اس پر کوئی نشان نہیں۔ رائس کا کہنا ہے کہ یہ بھی اوورٹن کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کیا گیا ہے۔ لفافے پر لکھا تھا نمبر 3 ان اے سیریز، اور وہ جم کے نام تھا۔ اس پر 7 جون 11:30 بجے کی صبح کی مہر تھی۔ جم کو غصہ آنے لگا۔ خط ہفتے کی صبح پوسٹ کیا گیا تھا۔
اور پیر کی پہر مل رہا تھا۔ پوسٹ آفس ہفتے کو آدھا دن اور اتوار کو مکمل چھٹی کرتا تھا۔ اس نے ہاتھوں میں پتلے دستانے پہنے اور خط کو لفافے سے نکالا۔ بگز اور گریڈی بڑی توجہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر 2 رکے تھے، ایک دوسرے کے اندر تھا۔ پہلے رکے میں لکھا تھا، یہ خط تمہیں دیر سے ملے گا، تم دوست کی مدد نہ کر سکو گے، مینڈک تو مر چکا ہوگا، تراہٹ بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ شٹ، جم گرایا، یہ خط 2 دن پہلے پوسٹ کیا گیا تھا۔ اگر ہم نے پوسٹ آفس والوں کو ہدایت کر دی ہوتی کہ میرا خط خواہ اتوار کو پوسٹ کیا جائے، مجھے فوراً پہنچانا ہے، تو ہم فریڈرک کو بچا لیتے۔ بگز نے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ یہ بات سوچو کہ یہ بات کون سوچ سکتا تھا۔ دوسرا نوٹ پڑھو۔ جم نے دوسرا نوٹ بآواز بلند پڑھا۔ تمہاری آنکھیں سرخ ہیں اور چہرہ زرد، تمہارے جسموں کی طرح میرا اکا سرد ہے۔ ڈوری لٹکاؤ اور کانٹر ڈالو اور 9 مردہ مچھلیاں گن لو۔ دیر تک خاموشی رہی۔ وہ سب سناٹے میں بیٹھے ایک دوسرے کی صورت دیکھ رہے تھے۔ تینوں جانتے تھے کہ 8 لاشیں مل چکی ہیں، لیکن اوورٹن 9 قتل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بادشاہ سے چھکے تک 8 ہی بنتے تھے۔ اوورٹن انہیں اکے کے متعلق بتا رہا تھا۔ اگر اکے والا 8 دن سے مرا ہوا ہے تو اس سے زیادہ سرد کون ہوگا؟ گریڈی نے کہا۔ 8 دن؟ جم کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ 8 دن میں تو پورا قصبہ سڑ جائے گا۔ یا تو اس نے اسے دفن کیا ہوگا یا پھر برف۔ یقیناً، بگز بولا، اس نے یہی تو لکھا ہے، میرا اکا سرد ہے۔ پھر مچھلیوں کا حوالہ، یہ تو بیکر کے آئس ہاؤس کی طرف اشارہ ہے، بگز بولا۔ جم کی آنتیں کرکر کرنے لگیں۔ بگز ٹھیک کہہ رہا تھا، حوصلہ تو دیکھو بدبخت کا، آؤ چلیں۔ وہ اٹھا، اسے بزر کر کے بیلی اور فیرو کو بلایا اور انٹرکام پر چیخ کر ہدایت دیتا رہا۔ راستے میں جم نے گریڈی کو بتایا کہ کس طرح بیکر نے اپنے اسٹور کے اکبی شیڈ میں ایک بہت بڑا فروزن فوڈ لا کر نصب کرایا۔ وہاں مچھلی کے شکاری اپنی پکڑی ہوئی مچھلیاں رکھتے تھے۔ اوورٹن مستقل اس لاکر سے استفادہ کرتا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گریڈی نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تازہ رکا بھی اس مشین پر ٹائپ کیا گیا ہو؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ اکبی سیٹ سے بگز نے سگار کا دھواں اگلا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اوورٹن کا ٹائپ رائٹر گزشتہ جمعرات سے لاکڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اوورٹن کسی طرح ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتا رہا ہے، سیم گریڈی نے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ تمام خط جمعرات سے پہلے ہی ٹائپ کر کے رکھ لیے ہوں، جم بولا اور کہتے کہتے رکا۔ پھر بولا، یہ اس لیے بھی ممکن نہیں، یہ اس لیے بھی ناممکن نہیں کہ وہ ایک سیٹ پلان کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اپنا ہر روز کا شکار وہ پہلے ہی منتخب کر چکا ہے، جم بولا۔ اور کیسا منصوبہ ہے کہ اسے کبھی آخری لمحوں میں تبدیلی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، برگز نے کہا۔ کروزر کو بیکرز اسٹور کے اکبی پارکنگ لاٹ میں روک دیا گیا۔ بیلی، فیرو اور 2 اسکواڈ کاروں میں بھر کر پولیس والوں کے والے ذرا دیر بعد پہنچے۔ برگز نے اپنی چابی سے شیڈ کا تالا کھولا۔ گریڈی نے جم کو ٹہوکا دیا۔ جم نے بتایا کہ مچھلی کا شکار کھیلنے والے بیشتر لوگوں کے پاس اپنی اپنی چابی ہے۔ ہم باب سے ایسے لوگوں کی فہرست لے لیں گے۔ وہ فوڈ لاکر میں داخل ہوئے۔ گریڈی پہلی بار آیا تھا، اس لیے اس کے سائز پر معتجب تھا۔ فریزر ایریا میں کم از کم 60 بڑے اسٹائرو فارم لاکرز تھے۔ وہ سب ایک جیسے تھے۔ آدھے سے زیادہ لاکرز پر بیکر کا نام لکھا تھا، باقی لاکرز پر مختلف لوگوں کے نام تھے۔ ایک ملحقہ کمرے میں 30 لاکر اور تھے، وہ خالی تھے۔ جم نے بیلی سے کہا، اپنے آدمیوں سے کہو کہ ہر کنٹینر کو کھول کر دیکھیں، اگر یہاں بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو تو کنٹینرز باہر لے آئیں۔ گریڈی بولا، جم پہلے ڈیٹیکٹر سے چیک کرا لو، یہاں کوئی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ 2 پولیس والوں نے یہ بات سنی تو ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ وہ ڈیٹیکٹر لینے چلے گئے۔ 5 منٹ بعد کام شروع ہو گیا۔ ڈیٹیکٹر کی منفی ریڈنگ کے بعد کنٹینرز کھول کر دیکھا گیا۔ اب تک ہر کنٹینر میں کاغذوں میں لپٹی ہوئی مچھلیاں نکلی تھیں۔ 24ویں کنٹینر کو کھولتے ہی بیلی کے حلق سے چیخ نکلی، ارے حکم کا اکا اوپر کی پیکج ہٹانے کے بعد برآمد ہوا تھا۔ بیلی وہ پیکج ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ چیف، یہ پیکج مختلف ہے، یہ مچھلی نہیں معلوم ہوتی، میرے خیال میں یہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں۔ بیلی کی آواز لرز رہی تھی۔ اخبار پر ذرا تاریخ دیکھو، کب کا اخبار ہے؟ جم نے کہا۔ اتوار 1 جون، بیلی نے بتایا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اوورٹن کا پہلا شکار ہے، بگز بولا۔ اس کنٹینر کے باہر نیٹ نکولس کا نام تھا۔ جم جانتا تھا کہ سب کے ذہنوں میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، ضروری نہیں کہ اس بات کی کوئی اہمیت ہو۔ اس نے بلند آواز میں کہا، سنو گس، یہ پوری پیکج ایک کروزر میں ہیڈ کوارٹر لے چلو اور ڈاک براڈی سے معائنہ کراؤ، اس کی شناخت بھی تو ہو۔ باقی لوگوں کو یہیں پہ چھوڑ دو، تمام کنٹینرز چیک کرنا ضروری ہے، جم بولا۔ واپس جاتے ہوئے گریڈی نے جم سے پوچھا، تمہارے خیال میں یہ لاش کس کی ہے؟
جم سامنے کی طرف دیکھتا رہا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے کہا, میں نے گزشتہ روز ایک اندازہ قائم کیا تھا. میرا خیال تھا کہ ہمیں حکم کا اکا ملنے والا ہے. میں نے لکھ کر ایک لفافے میں رکھ دیا تھا. دفتر پہنچ کر میں وہ تمہیں دوں گا. لیب سے شناختی رپورٹ آ جائے تو اسے کھول کر دیکھ لینا. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال درست ہو. جم نے کہا. تم زبان سے کیوں نہیں کہنا چاہتے؟ بگز نے اپنے سگار کا کونا چباتے ہوئے پوچھا. اس کے انداز میں وحشت تھی. ڈرتا ہوں کہ اگر میرا اندازہ درست ہے تو میڈیا ہمیں کچا چبا جائے گا. تمہارا مطلب ہے کہ یہ وہ ہے؟ گریڈی نے کہا. اس کا رنگ اڑ گیا تھا. جم نے اس بات میں سر ہلا دیا. بگز اور گریڈی نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا. وہ بھی سمجھ گئے تھے. 5:05 پر لیب سے رپورٹ آ گئی. رپورٹ ڈاکٹر براڈی خود لے کر آیا تھا. وہ اپنی عمر سے برسوں بڑا لگ رہا تھا. یہ لاش ڈاکٹر ڈیوڈ اوورٹن کی ہے. اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. اسے 8 دن پہلے قتل کیا گیا تھا. اور وہ سب سکتے کی سی کیفیت میں بیٹھے رہے. سیم گریڈی نے جم کا دیا ہوا لفافہ کھولا. پڑھنے کے بعد اس نے کاغذ بگز کی طرف بڑھایا. اس پر لکھا تھا, حکم کا اکا ڈیوڈ اوورٹن ہوگا. قاتل ہمیں بہت کامیابی سے بیوقوف بنا رہے. اب وہ پھر وہیں کھڑے تھے جہاں سے چلے تھے. اب تک وہ ایک مردے کا تعاقب کر رہے تھے. وہ اوورٹن کو تلاش کر رہے تھے اور اوورٹن انہیں نہیں مل رہا تھا. اب ان کے سامنے قتل کے 9 کیس تھے. جم اٹھ کر کانفرنس روم کے بلیک بورڈ کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. اس نے ہمیں پوری طرح سے بیوقوف بنایا ہے. ہم پھر پہلی سیڑھی پر کھڑے ہیں. اس نے بلیک بورڈ پر ترتیب سے 9 مقتولین کے نام اور دیگر قوائف لکھے. پہلے نمبر پر حکم کا اکا ڈیوڈ اوورٹن تھا, جسے 1 جون کو قتل کیا گیا تھا. فیرو نے اچانک کہا, چیف, میں اوورٹن کی کار کی تلاش کینسل کرا دوں؟ بگز نے گھڑی میں وقت دیکھا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا. مائی گاڈ, مجھے گورنر کو کال کرنا تھا. گریڈی بھی اٹھ کھڑا ہوا. جم, مجھے تمہارے آفس کا فون استعمال کرنا ہے. واشنگٹن رپورٹ دینی ہے. جم نے بیلی کو اوورٹن کی لاش کے متعلق پریس ریلیز تیار کرنے کو کہا. انہیں صرف حقائق فراہم کرو. کڑوی گولی پر شکر چڑھانے کی کوشش مت کرو. دیانتداری بڑی چیز ہے. اس میں شک نہیں کہ وہ ہمیں ادھیڑ ڈالیں گے, لیکن ہم اس سلوک کے مستحق بھی ہیں. جم کمرے میں اکیلا رہ گیا. زندگی میں اس نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا. وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے آنکھیں موندے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا. اسے محسوس ہوا کہ اس کی ایک آنکھ سے آنسو نیچے پھسل آیا ہے. وہ سوچنے کی کوشش کرتا رہا. قاتل بہت تیزی سے حرکت میں آتا تھا, حیرت کو اپنے جلووں میں لیے ہوئے. انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کب اور کہاں وہ وار کرے گا, لیکن وہ پولیس کے ہر موو سے واقف ہوتا تھا. لگتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے. وہ اب یہی کر سکتے تھے کہ از سر نو کام شروع کریں اور تمام وارداتوں کا کوئی مشترکہ محرک تلاش کریں. کوئی محرک تو ہوگا ہی. اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو ملتا وہ کھڑکی کی طرف بڑھا. وہ سوچا تھا کہ شاید وہ اپنے جذبات, ذہانت کو نگلنے کا موقع فراہم کر رہا ہے. اسے اپنی پوری دماغی قوت کو استعمال کرنا ہے. اسے اپنا رویہ مثبت رکھنا ہے. خود کو ایک مثبت فورس ثابت کرنا ہوگا. فیئرپورٹ سے اسے محبت تھی اور فیئرپورٹ اس وقت آفت زدہ تھا. فیئرپورٹ کو لیڈرشپ کی ضرورت تھی اور اس کے سوائے اس کا اہل کوئی بھی نہیں تھا. ویسے بھی کوئی ذہانت میں اسے شکست نہیں دے سکتا تھا. یہ سوچ کر وہ خود کو خاصا بہتر محسوس کرنے لگا. گریڈی اور بگز ایک کے بعد دیگرے واپس آ گئے. دونوں شکست خوردہ لگ رہے تھے. گورنر بہت خفا ہے. اس نے مجھے الٹیمیٹم دیا ہے. بگز نے افسردگی سے کہا. تم اکیلے نہیں ہو اسپائک, ہم سبھی لتاڑے گئے ہیں. گریڈی بولا. گورنر نے مجھ سے کہا کہ اگر قاتل نے حکم کے پورے 13 پتے بانٹ دیے تو مجھے ٹرمپ کر دے گا. اوف, میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. بگز نے کہا. میرا بھی یہی خیال ہے. گریڈی بولا. مجھے لگتا ہے کہ اسپین کا بزنس خوب پھل پھول رہا ہے. ہماری نیند تک پوری نہیں ہو رہی. وہ پکڑا جائے تو میں ریٹائر ہو جاؤں گا یا پھر طویل چھٹیاں لوں گا. گریڈی نے ایک اہم بات ان دونوں کو نہیں بتائی تھی. اس کی فون پر باب ڈیلنگر سے بات ہوئی تھی. یہ سن کر ڈیلنگر کو کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ اوورٹن مر چکا ہے اور وہ قاتل نہیں تھا. اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی چھٹی حص کچھ اشارے کر رہی ہے اور اس کے ایجنٹ 6 آدمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ان 6 میں سے یقیناً ایک مجرم ہے. گریڈی نے ڈیلنگر سے ان 6 آدمیوں کے متعلق کچھ نہیں پوچھا. وہ اسے آزادانہ کام کرنے کا موقع دینا چاہتا تھا. جم, یہ بتاؤ تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ اوورٹن قاتل نہیں ہے؟ گریڈی نے جم سے پوچھا. فنگر پرنٹس اس کے خلاف واحد ثبوت تھے. صاف ستھرے فنگر پرنٹس جو ہمیشہ چھوٹی چیزوں پر مل رہے تھے. ایسی چیزوں پر جو بآسانی ادھر سے ادھر لے جائی جا سکتی ہیں. ایسے فنگر پرنٹس کا اہتمام کرنا مشکل نہیں ہوتا. جم نے کہا. تمہارے خیال میں وہ کیسے حاصل کیے گئے ہوں گے؟ بگز نے پوچھا. اب وہ نروس انداز میں ٹہل رہا تھا. بہت آسانی ہے.
اوورٹن کا جسم اس کے قبضے میں تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوا کے زیر اثر اس سے پہلے ہی سے اوورٹن کی انگلیوں کے یہ نشانات حاصل کر لیے ہوں۔ جم نے کہا، واقعی یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ گیڈی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اب ہمیں پیچھے جا کر ان میں سے ہر ایک قتل کے بارے میں الگ الگ سوچنا ہوگا۔ جم نے میٹنگ ختم کرتے ہوئے کہا، ہمیں کوئی سراغ درکار ہے، کوئی دھاگا جو ہمیں اس تک پہنچا دے۔ تدفین کرنے والوں کو بھی چیک کرو، بگز نے کہا، آج کل سب سے زیادہ دولت وہی کما رہا ہے۔ اوورٹن کی موت کی خبر اخباروں تک تو نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن ریڈیو اور ٹی وی سے ہر 15 منٹ بعد اس سلسلے میں بلیٹن نشر کیا جا رہا تھا۔ فیئر پورٹ پوری طرح خوف و ہراس کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ لوگ گروپس کی شکل میں باتیں کر رہے تھے، لہجوں میں خوف تھا اور آوازوں میں لرزش۔ رات 8 بجے تحفظ کمیٹی کی میٹنگ تھی۔ اس میں محلوں میں خود پہرا دینے کی تجویز پر غور کر کے ذیلی کمیٹیاں بنائی جانی تھیں۔ مین اسٹریٹ پر فریڈ گن کی گن شاپ پر اسلحہ خریدنے والوں کی قطار لگی تھی۔ کھڑکی میں بینر لگا تھا جس پر لکھا تھا، نیا شپمنٹ ابھی آیا ہے۔ ریمنگٹن 20 گیج کی شارٹ گن کی قیمت $199.95، خریدنے کے لیے پرمٹ کی ضرورت نہیں۔ فریڈ گن شپمنٹ سے آئی ہوئی شارٹ گنیں کھولے بغیر فروخت کر رہا تھا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، وہ گاہکوں سے کہتا، خرابی ہو تو واپس لے آنا، میں دوسری دے دوں گا۔ پاپ خود ہی فاتحانہ انداز میں مسکرائے جا رہا تھا۔ قتل کی ان وارداتوں نے ان کا بزنس چمکا دیا تھا۔ ٹام وینچسٹر نے شارٹ گن کے کارتوسوں کی 4 پیٹیاں خریدی۔ اگر پولیس ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو ہم اپنی مدد آپ کریں گے، اس نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔